طور پر آج جو حوالہ ہمارے لیے تلاوت کیا گیا، جس میں ہمارے سامنے انہی باتوں کو رکھا گیا، آج شام کے اس واقعے کو اور خاص طور پر پکڑوائے جانے سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فصح کا کھانا کھایا، آخری فصح منایا۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ فصح کیا ہوتی، یا جسے عید فصح کہا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ عید فصح کیا ہے؟ عید فصح کس کو کہا جاتا ہے؟ اور اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جب ہم کسی بھی لفظ کے ساتھ عید کا لفظ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، عید کا لغوی مطلب بھی یہ ہے کہ کسی واقعے کی یاد میں جو اس کی سیلیبریشن ہوتی ہے، جب اس کو منایا جاتا ہے، اسے عید کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب جب عید فصح کی بات ہے تو اس کا مطلب فصح ایک واقعہ ہے جس کو آج شام میرے اور آپ کے خداوند نے شاگردوں کے ساتھ مل کر منایا، اور ہم یقیناً اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد، جو ان کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے یا ان کا مذہبی پس منظر ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے؟ آج شام کی بات کر رہا ہوں، کسی کو علم ہے جی؟ یہودی، اسرائیلیوں کے ساتھ ان کا تعلق، یہودیوں کے ساتھ ان کا تعلق، ان کا جو مذہبی بیک گراؤنڈ، مذہبی پس منظر ہے، وہ یہودیت کے ساتھ۔ یہودیت میں انہوں نے اپنی آنکھ کھولی، یہودیت میں وہ پلے بڑھے، اور جو یہودی تہوار تھے انہیں وہ بچپن سے مناتے چلے آ رہے تھے، اور یہودی تہواروں میں سے ایک انتہائی اہم تہوار اور ایک انتہائی اہم عید، عید فصح بھی ہے۔ اور جب آپ خاص طور پر اس عید کے بارے میں جاننے کے لیے خدا کے پاک کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ خروج کی کتاب میں جاتے ہیں، جب وہاں پر خدا نے اپنے لوگوں کو مصری غلامی سے نجات بخشی، تو دراصل اس شام میں جو واقعہ رونما ہوا، یا جیسا خدا نے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا، اسی واقعے کی یاد میں پھر خدا نے ان سے کہا کہ ہر سال اسی مہینے کی اسی تاریخ کو آپ نے بالکل ایسا ہی کیا کرنا ہے جیسا آج شام تم نے کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہر گھر نے ایک برا لیا، اسے ذبح کیا، اور اس کا خون اپنے گھر کی دروازوں کے اوپر، چوکھٹوں کے اوپر کیا کیا اس کو، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں لگایا گیا خون؟ خدا نے یہ کہا تھا کہ آج رات مصر کے گلیوں بازاروں میں سے موت کا فرشتہ گزرے، اور جس گھر کے اوپر خون لگا ہوا ہوگا وہ گھر تو بخش دیا جائے گا یا فرشتہ وہاں سے گزر جائے گا، لیکن جس گھر کے اوپر خون لگا ہوا نہیں ہوگا اس گھر کا پہلا اٹھا کیا ہوگا جی؟ مارا جائے گا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور جب اس رات خدا کے لوگ وہاں سے نکلے، خدا نے پھر جب ان کو شریعت دی تو ان کے سامنے پھر اس بات کو رکھا کہ آپ نے ایک کام کرنا، آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر سال اسی مہینے کی اسی تاریخ کو اسی یاد کو پھر تازہ کیا کرنا۔ اس یاد کو کیا کیا کرنا جی؟
تازہ کیا کرنا ہے، بالکل اسی طرح منایا کرنا ہے، اور ذہن میں آپ کے یہ بات تاکہ رہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے آباء و اجداد ملک مصر میں غلام تھے، اور کس طور سے ہمارے خدا نے ہمیں وہاں سے آزادی دی، مخلصی دی، رہائی دی اور چھٹکارا دیا، اور آپ نے اسے ایک عید کے طور پر منانا، اور اس کا نام عید فصح رکھا گیا، جسے انگلش میں پاس اوور بھی کہا جاتا ہے، اور پاس اوور کا مطلب ہے، فصح کا مطلب ہے کہ گزر جانا یا کسی چیز کو پھلانگ کر آگے نکل جانا، اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح فرشتہ آیا ہے اور جب اس نے خون کو دیکھا ہے تو وہ ان گھروں کو چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ اسی واقعے کو لے کر، اسی واقعے کی یاد میں آج شام خداوند یسوع مسیح اور اس کے شاگرد بھی اکٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ ان بیانات کو پڑھتے ہیں، چاہے آپ مقدس متی رسول کے 26ویں باب کی بات کر لیں، چاہے آپ مقدس مرکز رسول کے اگر آپ اس کے 14ویں باب کی بات کر لیں، لیکن جب آپ مقدس لوکا کے 22ویں باب کی بات کر لیں تو آپ کو وہاں پر یہ بہو اسی طرح کا بیان لکھا ہوا ملتا ہے کہ خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک خاص اہتمام کیا جائے تاکہ ہم سب مل کر اس واقعے کی یاد کو تازہ کر سکیں، اور نہ صرف اس واقعے کی یاد کو تازہ کریں بلکہ ایک اہم کام آج شام جو ہوا وہ یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس عید فصح کو ایک نیا رنگ دے دیا، اسے ایک نیا پن دے دیا، اس میں ایک نئی بات شامل کر دی، اور جب آپ اس خداوند یسوع مسیح کے بیانات کو پڑھتے ہیں، چونکہ عید فصح کے موقع پر جو اہم بات ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ برا ذبح کیا جائے، اور پھر جو اس کا گوشت ہے وہ کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھایا جائے، تاکہ یاد کیا جائے کہ کس طور سے ہمارے خداوند نے ہمیں وہاں سے نکالا، جو کڑوا ساگ پات ہے وہ یاد دلائے کہ کس طور سے آپ مشکل میں مصر کی غلامی میں رہے، اور کیسے پھر آپ کے خدا نے آپ کو آزادی، مخلصی، رہائی اور چھٹکارا وہاں سے خدا نے آپ کو دیا۔ اور آج شام جب وہی عید فصح منائی جا رہی ہے، خداوند یسوع مسیح عید فصح منا رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، واقعہ وہی ہے، اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ جب سال بسال تم یہ واقعہ اس کی یاد تازہ کرو گے تو تمہارے بچے تم سے سوال کریں گے کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، ہم ایسا، بچے یہ سوال کا، جب آپ اخبار کی کتاب پڑھتے ہیں، جب آپ خروج کی کتاب پڑھتے ہیں، جب آپ گنتی کی کتاب پڑھتے ہیں، جب آپ استثناء کی کتاب پڑھتے ہیں، یہ باتیں آپ کو وہاں پر لکھی ہوئی ملتی ہیں، بار بار خدا نے یہ عیدیں منانے کے لیے اس کا حکم دیا، اور ساتھ میں خدا نے یہ بھی کہا کہ جب تمہارے بچے یہ سوال کریں گے کہ ہم کیوں سال بسال ایسا کرتے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ ایک خاص اہتمام کے ساتھ برا ذبح کیا جاتا ہے اور ایک خاص اہتمام کے ساتھ ہم اس کو کھاتے ہیں، تو یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں کہ ایک وقت تھا ہمارے آباء و اجداد مصر میں غلام تھے، وہ مصری غلامی میں تھے، اور کس طرح ہمارے خدا نے انہیں وہاں سے آزادی بخشی۔ اور یاد رکھیں جب آج شام خداوند یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں، لیکن آج شام اس عید فصح کو ایک نیا رنگ مل گیا، اور نیا رنگ یہ ملا ہے کہ جہاں اسرائیلی لوگ، یہودی لوگ برا ذبح کرتے تھے، اس کا گوشت زیر استعمال آتا تھا، ساتھ میں وہ میں پیتے تھے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، ابھی آپ نے اس بیان کو پڑھا بھی ہے کہ خداوند نے ایک بات ان کے سامنے رکھی، اور یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول لکھتا ہے کہ یہ بات مجھے کہاں سے پہنچی ہے، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، اور میں نے تم تک بھی
میں نے تم تک بھی پہنچا دیا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ یہ بات، یہ واقعہ، یہ نسل در نسل آگے چلتا رہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس بات کو جانیں اور پہچانیں کہ اسرائیلیوں کے ساتھ خدا نے مصر میں کیا کیا تھا، یا کیسے خدا نے ان کو آزادی، مخلصی اور رہائی دی تھی. لیکن آج ہمارے خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ خداوند نے اسی لیے کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے، میری یادگاری کے لیے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں نا، جب باپ آتے ہیں اس میز میں شرکت کے لیے، مائیں آتی ہیں اس میز میں شرکت کے لیے، کئی بار بچے بھی ساتھ آ جاتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ میرا باپ کس طور سے ایک خاص طریقے کے ساتھ اس روٹی کو لے رہا ہے، کس طرح میری ماں ایک خاص طریقے کے ساتھ اس روٹی کو توڑ رہی ہے اور اس شیرے کو پی رہی. بچے کے مائنڈ میں یقیناً یہ بات آتی ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا. خداوند نے اس لیے کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو، تاکہ جب تمہارے بچے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے. اگر اسرائیلیوں پر یہ قانون لاگو تھا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بتائیں، تو آج ہر ایک مسیحی پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو اور وہ اپنی بیٹیوں کو اس بات کو ان کو یاد دلاتے رہیں کہ بیٹا ایک وقت تھا کہ ہم گناہ میں تھے، ہم گناہ کی حالت میں تھے، لیکن ہمارے خدا نے، اسرائیلیوں کو تو خدا نے آزادی دی تھی برے کو ذبح کروا کر، لیکن وہ ہر سال برے ذبح کرتے ہیں. لیکن ہمارے قادر مطلق خدا نے اپنا برا ایک ہی بار ذبح کروا دیا ہمارے لیے، ایک ہی بار میں. اور خدا کا بندہ یوحنا لکھتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برا ہے. لوگ اپنے برے ذبح کرتے تھے، جو ان کے پاس برے ہوتے وہ ان کو ذبح کرتے تھے، لیکن یہ جو برا ہے یہ خدا نے مہیا کیا ہے. اور چونکہ خدا نے مہیا کیا ہے، اور پھر اسی نے جب اپنے وہ شاگردوں کے ساتھ اس عید فصح کو منا رہا ہے، اس نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اب یہ جو روٹی تم کھانے جا رہے ہو، اس بات کو مت بھولنا کہ یہ روٹی محض روٹی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ میرا بدن ہے. اور یہ جو پیالہ تم پینے جا رہے ہو یہ شیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرا خون ہے. نئے عہد میں یہ میرا خون ہے جو بہتروں کی معافی کے لیے بہایا جاتا. ایک نیا رنگ آج شام خداوند یسوع مسیح نے اس عید فصح کو دے دیا، اور آج ہم بھی اسی یادگاری عبادت میں شریک ہیں. جب خداوند نے یہ کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے. یہ بات ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے کیا کیا. پہلے ابتدا میں ہم نے ایک بات کی کہ وہ پکڑوایا گیا. کیا کیا جی؟ وہ پکڑوایا گیا. اور آپ کو یہ پتا ہے جب آپ اسی واقعے کو پڑھتے ہیں اناجیل میں، تو اناجیل میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو یہودا اسکریوتی ہے وہ مل گیا ہے سردار کاہنوں کے ساتھ 30 روپوں کے عوض، 30 سکوں کے عوض اس نے کیا کیا ہے. اور ابھی یہ گیت بھی کہا جا رہا تھا کہ کی کھٹے آئی میرا. مقدسہ مریم کی زبان سے مطلب یہ الفاظ ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا کہ میرا لال بیچ کر تم نے کیا بنا لیا تم نے. اور وہاں پر جو لکھا گیا، جب یہ سارا منظر وہاں پر چل رہا ہے نا، خداوند نے ان کے سامنے ایک بات کو رکھا تھا کہ تم میں سے ایک مجھے کیا کرے گا، تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. اور یہ بات آج ہمارے سامنے بھی یقیناً ہے. کہیں ہم بھی ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو اس کے پکڑوائے جانے میں شامل، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں جو اس کا سودا کرنے میں شامل. آج اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی جرت نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسا سوچ بطور ایماندار ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسا کریں گے. لیکن آج جو خاص بات ہمارے سامنے وہ یہی ہے کہ میری یادگاری کے واسطے یہ بات ہم کبھی مت بھولیں، اور نہ صرف خود نہ بھولیں بلکہ اس کے ساتھ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں تک بھی یہ بات لے کر جائیں، تاکہ وہ آئندہ
ان اپنی نسلوں تک یہ بات لے کر جس طرح ہم تک یہ بات پہنچی ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی ہے اور میں نے تم تک بھی پہنچا دی ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک پہنچاتے رہیں. اور آج شام اس لیے ہم ایک بار پھر اس یادگاری عبادت میں شریک ہیں تاکہ یاد کریں اس عید فصح کو. لیکن ایک فرق بھی نوٹ کر لیں, عید فصح میں اور آج شام میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ عید فصح کے موقع پر جو برے ذبح کیے گئے وہ بے شمار برے ذبح کیے گئے, لیکن جس شام کی ہم بات کر رہے ہیں, جس واقعے کو آج ہم تازہ کر رہے ہیں اور جو پھر ہم صبح عبادت کریں گے, وہ برہ ایک ہی ذبح ہوا ہے اور ایک ہی بار میں ہوا. پہلے برے ذبح ہوتے تھے بے شمار برے اور پھر سال بسال. اور یہ بھی ساتھ اہم بات ہے کہ وہ صرف ذبح ہوتے تھے ایک قوم کے لیے. کس کے لیے جی؟ ایک قوم کے لیے. لیکن اس بار جو برہ ذبح ہوا یہ برہ صرف ایک قوم یا ایک قبیلے کے لیے نہیں, ایک قوم یا ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے. اور خدا کا بندہ مقدس یوحنا لکھتا ہے اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ خدا کا برہ ہے اور جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا. لوگ اپنے برے ذبح کرتے تھے اپنے گناہوں کے لیے, سال بسال ایسا کرتے تھے, لیکن ایک قوم کے لیے. لیکن اس بار جو برہ ذبح ہوا ہے وہ ایک ہی برہ, اور صرف ایک قوم یا ایک قبیلے کے لیے نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے. اور آپ کو پتا ہے اس کی پیدائش کے اوپر بھی فرشتے نے یہ پیغام دیا تھا کہ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. اور آج شام یہ اعلان ہے کہ جو منجی پیدا ہوا تھا اس نے اپنی جان قربان کر کے وہ اس ساری دنیا کا نجات دہندہ بن گیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا, کوئی بھی, یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی کہاں سے ہے, کس بر اعظم سے ہے, کس قوم سے ہے, کس قبیلے سے ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کون ہے, یہ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بھی, ساری حدیں صرف ایک اسرائیل کے لیے نہیں ہے, عید فصح صرف ایک اسرائیل کے لیے. لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ مبارک جمعہ اور یہ ایسٹر کسی ایک قوم یا ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ یہ خدا کا برہ ذبح ہوا ہے اور اسی کی یادگاری عبادت میں آج میں اور آپ شریک ہیں, کیونکہ اس نے یہ فرمایا تھا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کر. آج ہم اسی یادگاری کو منا رہے ہیں, اسی واقعے کو آج ہم تازہ کر رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی خاطر, کیونکہ ہمارا اس بات کا ایمان یقین اور بھروسہ ہے کہ جہاں پر ساری دنیا گناہ گار ہے انہی گناہ گاروں میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. ہم نے بھی گناہ کیے ہیں اور وہ ہمارے گناہوں کو بھی لے کر, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو لے کر بھی صلیب کے اوپر قربان ہو گیا ہے. اور ہم اس بات کے لیے یقیناً اپنے خدا کا بھی شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں, اپنے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر یہ انتظام کیا. اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا اور اسی اکلوتے بیٹے نے اپنا بدن اور اپنا لہو ہمارے لیے دے دیا, اپنی جان صلیب کے اوپر اس نے قربان کر دی. اور آج شام جب اس کے دکھوں کا آغاز ہو گیا ہے, جب وہ انتہائی جان دینے کی حالت میں ہے, جہاں پر وہ پکڑوائے جانے والا ہے, پھر ساری رات وہ پیشیاں بھگتنے والا ہے, کوڑے مارے جائیں گے, تھوکا جائے گا, لان تان, نہ جانے سیاست, جھوٹی گواہیاں, نہ جانے کیا کچھ کیا جائے. لیکن جہاں پر اس میں ساری دنیا کا گناہ شامل ہے وہیں پر اس میں میرا گناہ بھی شامل ہے, اس میں بھی شامل ہوں. آج شام ضرور اپنی زندگی پر غور کریں, اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ گناہ میں نے کیا, لیکن میرے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے تو نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین کے اوپر
بھیج دیا، اور آج شام وہ میرے لیے گرفتار ہو گیا، آج شام وہ میرے لیے پیشیاں بھگتتا رہا، آج شام اسے میری خاطر کوڑے مارے گئے، آج شام اسے میری خاطر اس کے اوپر جھوٹی گواہیاں دی گئیں، اسے مختلف عدالتوں میں، کبھی اسے مذہبی عدالت میں پیش ہونا پڑا، کبھی اسے سول کورٹ میں پیش ہونا پڑا، کبھی وہ پلاطوس کے سامنے ہے، کبھی وہ ہیرودیس کے سامنے ہے، کبھی وہ سردار کاہن کے سامنے ہے، اور کبھی وہ لوگوں کی عدالت میں ہے۔ لوگ بھی نہ جانے کیا کیا باتیں اس کے بارے میں کر رہے ہیں، اور اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی نجات کے لیے، اور خدا یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو تاکہ مت بھولیں، کیونکہ یہاں پر خدا کا بندہ پولس لکھتا ہے کہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی اور میں نے تم تک بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ روٹی لی، شکر کا کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دی اور ان سے کہا لوگ آؤ، یہ میرا، آج ہم بھی یہ روٹی کھانے والے ہیں، آج ہمارے سامنے بھی یہ روٹی پڑی، ہم بھی اس کو کھانے والے ہیں، لیکن اسے روٹی سمجھ کر مت لیں، یہ سمجھ کر کہ یہ میرے خداوند کا وہ بدن ہے جو میری خاطر دے دیا گیا ہے، یہ وہ بدن ہے جو میری خاطر دے دیا گیا۔ اور پھر اس طرح سے کھانے کے بعد پیالہ یہ کیا لیا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ، اس کا مطلب ہے کہ جب تک اس کی دوسری آمد نہیں ہو جاتی، جب تک اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ہم پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے کہ ہم اس یادگاری کو مناتے رہیں اور اپنی آئندہ نسلوں تک اس بات کو پہنچاتے رہیں کہ وہ آپ کا بھی نجات دہندہ ہے، تاکہ وہ بھی اسی ایمان میں آگے بڑھیں، اور پھر ان آئندہ جو اس کے آگے آنے والی نسلیں ہیں یہ کرتے کرتے، جس طرح خدا کے بندے نے لکھا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے اور میں نے تم تک پہنچا دی ہے، یہ بات آپ تک پہنچی ہے اور آپ کا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی آئندہ نسل تک بھی پہنچائیں، تاکہ جب تک اس کائنات کا نظام چل رہا ہے ہماری نسلوں کے وسیلے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے، ہماری نسلیں اس یادگاری عبادت میں شریک ہوتی رہیں اور اس بات کو دنیا کے سامنے رکھتی رہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ رفتہ۔ اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔